اصلا ناظرین کرام، ملک کی سیاسی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بہت سے شکوک پیدا ہوتے ہیں، بہت سے وسوسے آتے ہیں، دل دکھتا ہے کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی اچھی خبریں بھی آتی ہیں، مثلا آج صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان ایک پل کا کام دینے کے لیے تیار ہوں، درمیان بات چیت کرانے کو تیار ہوں۔ کیا کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ شہباز گل پکڑا گیا، لیکن آج اس کی جو ایک طرح کی ضمانت تو نہیں ہوئی، لیکن جوڈیشل ریمانڈ نہیں دیا گیا، اور اس کی جو اپیل تھی وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ کل جلسہ ہو رہا ہے 13 تاریخ کو جہاں ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں۔ یہ ساری صورتحال یہ ایسی بتاتی ہے کہ ہائپ بھی کریٹ ہو رہی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کچھ ایسے اشارے بھی ملتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ملک جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ جمہوریت کی سمت پر گامزن ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ کیا نقشہ ہے؟ یار ہمیں اصل انٹرسٹ کسی پارٹی سے نہیں ہے، بلکہ اصل انٹرسٹ پاکستان سے ہے، اور پاکستان میں جمہوریت سے ہے، پاکستان کی سیاست سے ہے۔ کیا سیاست کی جمہوریت کی پٹری اکھاڑی تو نہیں جائے گی؟ کیا ہم صحیح رستے پر چل رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب موجود ہیں، اور لائن پر ہمارے رانا مقبول صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہیں جو بہت دنوں کے بعد آج ہمیں دستیاب ہو گئے ہیں۔ میں سلمان عابد صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، نقشہ تو میر صاحب اس وقت ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک بڑے کرائسس کا شکار ہو چکے ہیں، اور کرائسس جو ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ اس میں ایک طرف آپ کے سیاستدان یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹکراؤ نظر آتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں ایک ٹکراؤ جو ہے اداروں کے درمیان اداروں کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا جو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے وہ صورتحال ہے۔ اور تیسرا بڑا کرائسس سیاستدانوں کا ٹکراؤ کم ہے اور اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہے۔ اور تیسرا بڑا کرائسس جو ہے وہ آپ کی ملکی معیشت کا ہے۔ اس وقت جو ایک معیشی صورتحال ہے، جو کہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے لیکن ابھی تک لوگوں کو اس طرح سے ریلیف نہیں مل سکا۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں میر صاحب، ہم بار بار یہ کہتے رہے، آپ کے پروگراموں میں بھی کہتے رہے، اس کا وے آؤٹ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاستدان یا دیگر سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں۔ اور وہ جو لفظ ہوا تھا نا، استعمال ہوا تھا نرم مداخلت، اس میں بھی یہ تھا کہ اگر سیاستدان مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کو بٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ جو بد اعتمادی کا ماحول ہے نا، یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، ہم یہاں پہ اب غداری کے سرٹیفکیٹ، ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ، یہود و حنود کا ایجنڈا، چور کرپٹ، سب کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے میں کون سا وہ ماحول بنائے جس میں یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی وے آؤٹ نکال سکیں؟ تو آج جو آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ لاہور آئے، تو انہوں نے سینئر صحافیوں کے ساتھ کہا کہ مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی برج کا رول پلے کر سکوں حکومت میں اور اپوزیشن میں، اور شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان، ان کے درمیان کوئی مفاہمت کرا سکوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ مفاہمت کا ایٹیٹیوڈ ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھیل کو اتنا دور لے گئے ہیں کہ اس کو قریب لانے کے لیے جو مفاہمت درکار ہے اس کو کس طرح سے، پہلے تو ایک تو ہے نا ایشوز کے اوپر مفاہمت کہنے کو تو شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان ہے، لیکن اصل مفاہمت تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں، اتنی دور لے گئے ہیں کہ ایک طرف مفاہمت یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سیاستدان بیٹھ جائیں آپس میں، اب سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بڑی مضبوط فریق تو ہے نا، اور جس طرح سے اداروں پہ تنقید ہو رہی ہے وہ بھی ایک فریق اس طرح سے نظر آتے ہیں، تو اب ان کا بھی بیٹھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان مل کے آپس میں کچھ معاملات طے کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے باہر ہو، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس نقطے پر آگے بڑھا جائے۔ دیکھیے مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات جو طے ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے، چاہے وہ اس سال کروائیں چاہے اگلے سال کروائیں، آپ ایک اتفاق رائے پیدا کریں کہ اگلا الیکشن جو ہے نا اس کو ہم نے ہر صورت میں شفاف بنانا ہے۔ یہی اوپن رکھا جائے کہ بھی آپ طے کر لیں کہ الیکشن کب ہوگے، کیا ہوں گے، کب ہوں گے، تاریخ، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اب الیکشن کی شفافیت کے اوپر اس میں اور بہت سی چیزیں شفافیت ہے۔ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اب یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر پہلے ریزائن کریں، چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر تبدیل کریں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آئیں، اوورسیز پاکستانی کا لے کے آئیں، الیکشن کی شفافیت کو انشور کریں، نگران سیٹ اپ کیا بنے گا، یہ سارے ایشوز ہیں نا، یہ ضروری نہیں کہ عمران خان کی ہر بات مانی جائے گی، لیکن اگر آپ بیٹھیں گے تو کچھ باتیں منوا سکیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے سیاستدان۔ رانا مقبول صاحب، یہ کیا بات ہے؟ آج عارف الوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مفاہمت کرانے کو تیار ہیں، اور کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ کنفرنٹیشن کی پالیسی، کنفرنٹیشن اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی، جو کانفرنٹیشن اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ نے فرمایا میر صاحب، وہ تو فنومنا بہت پرانا نہیں ہے، 2-3 مہینے 4 مہینے پرانا ہے۔ As far as PTI is concerned, they were on one page as
they used to say every time. تو مقصد جو ہے نا جی وہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے بعد بہت ضروری ہے کہ پولیٹیشین جیسے عارف الوی صاحب نے آج بات کہی ہے تو بڑی دیر کر دی انہوں نے یہ بات کرنے سے کرتے کرتے جو بات کہتے پہلے کہتے اور کرتے. آپ نے صحیح فرمایا کہ سچویشن جو ہے سلمان عابد صاحب نے بھی سچویشن خاصی خراب ہو چکی ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیزوں کو ریپیئر نہ کیا جا سکے. اگر وہ اس معاملے میں سیریس ہیں سنجیدہ ہیں اور اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ہے اس کے ساتھ وہ بات کرنے کی ہمت و جرات رکھتے ہیں اور پرسویٹ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے بہتر تو حل ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ذرا میدان میں نکلیں اور اس کو طے کریں اور میں سمجھتا ہوں اس کے اچھے اثرات نکلیں گے اور ملکی معیشت پہ بھی اس کا اچھا اثر ہوگا, امن و امان پہ بھی اچھا اثر ہوگا اور سیاسی فضا بھی. سوات سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. سوات سے میں نے کہا خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پیدا ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل کموشن تو ہوتی ہے جب پولیٹیکل پارٹیز جو کہ صحیح معنوں میں کسٹوڈین ہیں ملک کی اکانومی کی, پیس کی اور پروگریس کی, اگر وہی ایک دوسرے سے دست و گرابہ ہوں تو پھر ایسے معاملات تو ہوں گے. میں پہلے بھی جب بھی آپ سے مجھے آپ کے ہاں حاضری کا موقع ملا میں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے دوست جو ہیں اپنے ڈکشن کو بدلیں, اپنی بات چیت کو بہتر کریں, اپنے الفاظ کے انتخاب کو بدلیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ جو تکالیف بڑھتی ہیں. جو ہمارا دوست ابھی اندر ہے جو اس نے باتیں کی ہیں اس کو کسی نے چیک نہیں کیا. یہ تو ابھی کی بات ہے نا جو اس نے بات اتنی خطرناک کر دی. اس سے پہلے وہ باتیں کیا کرتا تھا. یعنی جو ہماری سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے مریم نواز, بیٹی بھی ہے کسی کی, بہن بھی ہے, اس کے بارے میں اس نے کیا باتیں کی. اور اسی طرح ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, اس نے کیا بات کی تھی, یاد ہے نا آپ کو, کہ آپ کا خاوند ناراض نہ ہو جائے. یہ کہاں کی تہذیب ہے, یہ کہاں کا کلچر ہے, یہ باتیں انہوں نے کہاں سے سیکھی ہیں. یہ خود آگ لگاتے ہیں بات کر کے اور پھر کبھی کسی پہ تنقید کبھی کسی پہ تنقید. بابا جب آپ ایسی بات کرتے ہو تو لوگ پہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا کلچر ہے, کہاں سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے, کہاں سے یہ تعلیم حاصل کی ہے, کہاں سے یہ تربیت حاصل کی ہے. اس لیے اس کے چھوٹے اثرات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ عارف الوی صاحب, میں سمجھتا ہوں سر میں ایک بات چھوٹی سی کر لوں. عارف الوی صاحب اگر آج عہد کریں اور ان لوگوں کو لے کے بیٹھیں کہ یہ لوگوں کی بچیوں کی باتیں نہیں کریں گے, اس طرح کی غیر ذمہ داری کی باتیں نہیں کریں گے, گالی گلوچ نہیں کریں گے, دشنام ترازی نہیں کریں گے, آپ دیکھیں فضا جو ایک ہفتے میں بہتر ہو جائے گی بات چیت کے لیے بھی, بیٹھنے کے لیے. ٹھیک بات ہے. جمشید کر کے تو دکھائے نا. ہاں جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں اس پوری صورتحال پر؟ کل جلسہ بھی کر رہے ہیں اور شہباز گل کو آج انہوں نے جو کہتے ہیں ریمانڈ تھا وہ نہیں دیا بلکہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا ہے, یعنی کہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے, بہتری کی صورت نظر آتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں چونکہ نارملی ان چیزوں پہ کم غور کرتے ہیں, ابھی شہباز گل جب گرفتار ہوا ہے تو ہم نے میڈیا پہ بڑے زور و شور سے جو پرانی ویڈیوز تھیں وہ شہباز شریف صاحب سے لے کے تو عطاء الرحمان تک یا فضل الرحمان تک, وہ ساری نواز شریف سے لے کے مریم بی بی کی یا کیا نام ہے ان کا پرویز رشید صاحب کی, بلاول صاحب کی, زرداری صاحب کی, ساری جا رہی تھی. وہ پھر کولاج بن کے ایک ہی ویڈیو میں ساری وہ بنا کے تو لوگوں نے 7-8 منٹ کی. تو ہم دیکھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ 3 دن ہو گئے تقریباً یہ ویڈیو چلتے ہوئے, تو 3 دن میں اور اتنے دن تقریباً شہباز گل کو گرفتار ہوئے, تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ 10-15 لوگ اور بھی گرفتار ہو جائیں گے, پھر کچھ صحافی بھی ہو جائیں گے, کچھ اس میں وکلا ہو جائیں گے, کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہو جائیں گے, تو کچھ 40 لوگوں. فوج کے خلاف بات کرنے کا بات نہیں بلکہ چھوٹے رینک کے افسروں کو بڑے رینکوں کے افسروں کے خلاف ایک طرح کا بغاوت تو نہیں میں کہتا, ایک طرح کا حکم عدولی کا ایک طرف اشارہ ملتا ہے. جی میں بغاوت کی بات کر رہا ہوں, حکومت عدولی نہیں, میں سیدھی کر رہا ہوں, بغاوت کی بات کر رہا ہوں. یہ بات نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے, اگر ویڈیو آپ سنیں, اور یہ بات مریم بی بی نے بھی کی ہے. اچھا, تو وہ اگر کی ہے تو مریم بی بی بھی پرچہ ہو جاتا, شہباز شریف اپنا نواز شریف بھی پرچہ ہو جاتا, تو میں سمجھتا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ یار وہ تو آپ نے کرنا تھا, آپ کا زمانہ تھا وہ. نہیں سنیں نا سر, ہم سے پہلے بھی زمانہ تھا, اور دوسرا کہ ابھی بھی انہوں نے نہیں کیا
میرا سوال دیکھیں اس میں میرا سوال یہ ہے، میں کہتا ہوں ہم نا پوائنٹس کو نہ کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ سو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو کوئی ریڈ لائن طے کی ہے، وہ ریڈ لائن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیٹی اور مریم بی بی کے لیے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اچھا، وہ شہباز گل کے لیے اور نواز شریف کے لیے ایک ہی ہونی چاہیے، عمران خان کے لیے ایک ہی ہونی چاہیے، وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے. وہ ایک نہیں ہے. وہ اگر ایک نہیں ہے تو پھر میرے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ ایسا لگتا ہے جیسے میری کسی نے سپاری پکڑ لیا ہے کہ میں آپ کو ڈرا کے دیتا ہوں، میں آپ کو دبا کے دیتا ہوں، میں آپ کو پارٹی بڑی توڑ کے دیتا ہوں، تو جیسے کہ فرمائشی پروگرام ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے تو مجھے کوئی پاگل نہ سمجھے، کسی نہ کسی حد تک اس خیال کا میرے ذہن میں آنا لاجیکل ہے. دوسری بات جو بات کر رہے تھے، دیکھیں رانا مقبول صاحب بات کر رہے ہیں، رانا مقبول صاحب بڑے آپ کہہ لیں کہ مرنجان منج کے قسم کے آدمی ہیں، بڑی تہذیب سے بات کرتے ہیں. تو یہ بات جو کر رہے ہیں بات دل سے بھی کر رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے اچھی بھی لگتی ہے یہ بات. لیکن سر کوشچن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کے جو ترجمان ہے وہ کون ہے. رانا مقبول صاحب تو ترجمان بھی نہیں ہے، سینیٹر ہیں لیکن ترجمان نہیں ہے. ترجمان آپ کی مریم اورنگزیب ہے، طلال چودھری صاحب ہیں، آپ کہہ لیں اسی طرح کے باقی سارے حنا بخش صاحب. آپ کا مطلب ہے کہ اس زبان بولنے والے جتنے لوگ جس پارٹی میں ہیں ان کو خاموش کیا جائے؟ میں ایک بات تو یہ آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے ایک بات، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ سر اس بات کو شروع ہی آپ نے کیا تھا. اور چلیے ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ مجھے یاد ہے یہ رانا کیا نام ہے افضل صاحب جو فیصلہ آباد کے تھے، اور ایک بار نیازی صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا یہاں پہ کیا نام ہے یہ جو سینیٹر ہیں میاں والی والے ڈاکٹر نیازی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ 2-3 سال پرانی بات ہے، میں نے کہا سر آپ انڈرسٹینڈ کریں، بلکہ ان کی حکومت تھی، ہماری حکومت ہے 2018 سے پہلے کی بات ہے. میں نے کہا آپ نے جو کچھ کرنا تھا بینظیر کے ساتھ کر لیا، آپ نے جو نصرت بی بی کے ساتھ کرنا تھا کر لیا. اب حکومت آپ کی لیڈر آ گئی ایک خاتون، اب آپ احتیاط کریں، احتیاط کیا کریں. لیکن یہ سب سے بڑھ کے دوسروں کی بہو بیٹی کا نام لیتے ہیں. اگر آپ بہو بیٹی کا نام لیں گے تو لوگوں کو بھی بھول جائے گا کہ مریم بی بی کسی کی بیٹی ہے. اگر آپ کسی کی بیٹی کو بیٹی نہیں مانتے، کسی کی بہو کو بہو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ کلثوم نواز کی بہت عزت کرو اور آپ کہہ لیں کہ عمران خان کی بیوی کی عزت نہیں کریں گے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسے سید ہیں اور لوگ اتنے کمی ہیں کہ آپ کا چیمہ صاحب آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے نا وہ زبان استعمال نہیں کریں، خاص طور پر خواتین کے بارے میں جو ڈیروگیٹری ہو. یہی خلاصہ ہے نا جی؟ میں آپ خلاصہ یہ بھی ہے، لیڈرشپ کے بارے میں بھی یہی ہے، لیڈرشپ کے بارے میں ٹھیک بات ہے. ہاں، ایک ہوگی خواتین ہوگی، دوسری یہ کہ دیکھیں میں پاگل ہوں یا سیانا ہوں یا آپ کہنے مس گائیڈڈ ہوں، میں بھٹکا ہوا ہوں، لیکن لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں عمران خان سے بہت پیار کرتا ہوں. اگر میں عمران خان کا بہت پیار کرتا ہوں تو میرے سامنے بیٹھ کے کوئی عمران خان کا نام الٹا لے گا تو میرے پاس 2 ہی آپشن بچتے ہیں کہ میں اس بندے کا نام الٹا لوں یا میں نواز شریف کا لوں. ٹھیک ہے، تو میں لوں تو مجھے کہتے ہیں یار دیکھیں ان کا کلچر کیا ہے. کلچر کیا ہے؟ کلچر کے تو کلچر کے بانی آپ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی جائز بات ہے. چیمہ صاحب میں آپ سے دوبارہ آتا ہوں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بہت دیر سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں. فاروق حمید صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ظاہر ہے کسی پارٹی سے نہیں ہیں، آپ اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں. جلسہ بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلخ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت ہو رہی ہے. آج ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میں مفاہمت کرانے کو تیار ہوں، اگرچہ آئینی طور پر میرا یہ رول نہیں ہے. شہباز گل کے مسئلے نے اس معاملے کو بہت ہوا دی ہوئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. پہلے تو بڑی خوشی کے لیے میری بات ہے کہ میں کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ پروگرام میں آیا ہوں. دیکھیں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہم کتنے مہینوں سے دیکھ رہے ہیں، جو پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں، جو ہائی پولیٹیکل ٹیمپریچر میں کنفرنٹیشن دیکھ رہے ہیں بٹوین دی گورنمنٹ اور رولنگ پارٹیز جو ہیں کولیشن اینڈ دا پی ٹی آئی، تو دیکھیں اس کا افیکٹ تو آ رہا ہے اوور آل اکانومی میں بھی، اپنا لوگوں کا مزاج میں، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، سب لوگ پریشان ہیں، سفر کر رہے ہیں. یہ ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ پہلے کہا تھا، جو میں چند دفعہ آیا ہوں میڈیا کے اوپر، میں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ہی از دی سمبل آف دی فیڈریشن، اور جب ایب نارمل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ایب نارمل حالات ہوتے ہیں، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بے شک عارف علوی صاحب کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن ایسے مشکل حالات میں ان کو آگے آنا چاہیے،
اور آج جب میں نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی ہے کہ وہ یہ رول ڈاکٹر صاحب میں ایک اسپیسیفک سوال صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باقیوں سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ اس کے جوابات مجھے معلوم ہے کہ ہر ایک کا جواب دے گا، کہ شہباز گل کے مسئلے پر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو اپنی آنیسٹلی اپنی رائے دوں کہ دیکھیں ویسے لوگ میں دیکھ رہا ہوں چاہے سوشل میڈیا پہ زیادہ حالات خراب ہیں، تھوڑی بہتری بھی آئی ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا پہ پولیٹیکل پارٹیز اینالسٹ سب لوگ بہت محتاط گفتگو کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے کہ آپ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو کہ بہت ایکٹیو اسپوکس پر ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے چیف آف اسٹاف، انہوں نے جب وہ گفتگو کی میں ان کو لائیو ARY پہ سن رہا تھا، میں نے کہا یار یہ گڑبڑ ہوگی، ہی از کراس دا لائن، ہی از کراس دا ریڈ لائن، اور مجھے لگا تھا کہ ابھی یہ حالات جو ہیں ان کے لیے خراب ہوں گے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا، وہی ہو رہا ہے۔ اب آج کے دو لیڈنگ نیوز پیپر جو ہمیشہ میں اپنے ریفرنس کے طور پر رکھتا ہوں، دا نیوز اور دا نیشن، سب نے فرنٹ لائن سٹوری یہ کیری کی ہے، یہ نیوز رپورٹ کیری کی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو، اور لیڈنگ وہ اپنے ہمارے جرنلسٹ ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کہیں جو بھی پروسیجر ہے کہ جناب ان کا ٹرائل ہو انڈر بائی ملٹری کورٹ، بیکاز ایکچولی کچھ زیادہ ہی میں سمجھتا ہوں، اور آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی ان کا دفاع اس طرح نہیں کر رہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب نہیں انہوں نے ٹھیک بات کی ہے، کوئی بات نہیں، اگر پہلے بھی ہوا تھا تو یہ بھی ٹھیک تھا، پہلے اگر ہوا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ بھائی اس پہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ لیکن اب اگر ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، موجودہ گورنمنٹ نے، اور یہ کارروائی ہوئی ہے، FIR، اب وہ جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا ہے، اور یہ ملٹری کورٹ کی بات آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ غالباً کوئی ایسی سوچ ضرور کہیں ہوگی، تبھی تو صاحب آپ جیسا معدل مزاج آدمی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ شہباز گل سے غلطی ہوئی ہے، اس نے ریڈ لائن کراس کی ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس بحث کو جاری رکھتے ہیں، ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں جن سلمان آباد صاحب، سیدھی بات میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ہم گفتگو کر رہے ہیں کل کے جلسے کی، ہم کہہ سکتے تھے کہ عمران خان کیا بہت اس میں اگریسو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں پہ وہ بہت کی بات کرے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں کل شہباز گل کی قصہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا، معاملہ کیا ہو گیا، کسی نے کہا ریڈ لائن کراس۔ ہم عارف علوی کی بات کر رہے ہیں، جان بوجھ کے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں جو مفاہمت کی بجائے ایک جارحانہ رویے کو ہوا دے، اس کی بات نہیں کر رہے۔ لیکن شہباز گل کو میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ جی بالکل زیادہ ہوا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، تو وہ آ رہا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے بزرگوں سے ایک کہاوت آپ نے سنی ہوئی ہے میر صاحب، کہ پہلے سوچو پھر تولو اور پھر بولو۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف شہباز گل کا المیہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بیشتر سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ پہلے بول دیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں، پھر آخر میں تولتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ اپنی پالیٹکس میں اداروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ سیم پیج ہو جاتا ہے، اپوزیشن میں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دراڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہ آج کا جو حکمران طبقہ ہے وہ اس وقت سیم پیج کی بات کر رہا ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور یہ سارا نیکسس بنا ہوا ہے ہمارے خلاف۔ اب عمران خان جو آپ سیم پیج کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں، تو یہ بھی ہماری ایک سیاست ہو گئی ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی براہ راست بیچ میں انگیج کرتے ہیں، ایک بات۔ اور خود اسٹیبلشمنٹ بھی وہ ڈسٹنس کریٹ نہیں کر پاتی جو ہونا چاہیے پالیٹکس میں اور آپ کی ملٹری سیکیورٹی کے کانٹیکس میں۔ اب اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مسئلہ صرف ہمارا سیاسی نہیں ہے، میں اس مسئلے کو میر صاحب باقاعدہ ایک ریاستی بحران سمجھتا ہوں، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اداروں کے ساتھ بھی مقابلہ ہو رہا ہے، سیاست کے ساتھ بھی مقابلہ ہو رہا ہے، جوڈیشری کے ساتھ بھی مقابلہ ہو رہا ہے، میڈیا کے ساتھ بھی مقابلہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ کیفیت جو ہے وہ ایک ایسا ٹکراؤ پیدا کر دیتی ہے جس میں الجھاؤ ہی الجھاؤ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیے پہلے ہم کہتے رہے کہ چیف جسٹس صاحب کو انیشیٹو لیں، شاید ان کو کوئی رول پلے کرنا پڑے گا۔ اب ہم پریزیڈنٹ صاحب کی
की तरफ देख रहे हैं, फिर हमने कहा कि नहीं वो नरम मुदाखलत हो, नरम मुदाखलत से मुराद एस्टैब्लिशमेंट आए कोई रोल प्ले कर रहे, यानी लग ये रहा है कि जैसे सियासी फरीकैन आपस में बैठने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होंगे, इतनी बदएतमादी आ गई है। अब ऐसे में जो बुनियादी बात है, देखिए ना, मैं भी शिद्दत पैदा कर सकता हूं, आप भी पैदा कर सकते हैं, बयानबाजियां हमारे पास बहुत सी हैं, लेकिन जो संजीदा तबका होगा वो ये कहेगा कि यार इसका कोई वे फॉरवर्ड निकाल लो ताकि हम कहीं आगे बढ़ सकें। अब वो आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि जो मुल्क है वो जिस नहज पे पहुंच चुका है, अगर आपने इसको ऐसे ही चलाना है तो ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो किसी भी सूरत में आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्रिएट नहीं करेगी। तो अब आपको बैठना है और फिर आपको ये लाइन भी ड्रॉ करनी है कि इदारों के रोल क्या होने चाहिए फ्यूचर में। यानी ये जो हम आपस में गुडमुड कर देते हैं ना जी, अपनी मर्जी का बेंच भी बनाना है, फुल कोर्ट भी बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी के, जजेस भी हमारी मर्जी के लगे, फैसले भी हमारी मर्जी के आए, फैसले हमारे हक में आएंगे तो जुडिशरी आजाद है, फैसले हमारे खिलाफ आएंगे तो जुडिशरी जो है उसके ऊपर चमक लग जाती है। तो ये जो सारा एक खेल हमने बना दिया है ना जी, इसके लिए मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो स्टेट क्राफ्ट है और जो पॉलिटिकल क्राफ्ट है उसमें रीविजिटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिजाइनिंग की जरूरत है। आपको दोबारा सर जोड़ बैठ के एक नए रूल्स ऑफ गेम्स की तरफ आना पड़ेगा जिसमें सारे इदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे ना जी। अगर हमने पाकिस्तान को स्टेक पे लगा के अपनी अपनी पॉलिटिक्स करनी है, अपनी अपनी ताकत को मेंटेन करना है, तो फिर तो हम एक ऐसा खेल का हिस्सा बन रहे हैं जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, सारी गुफ्तगू सुनी है सलमान आबद साहब की, ये बहुत मोहतात एहतियात के साथ बात कर रहे हैं और मैं भी चाहता हूं कि अगर आज बात मुफाहमत की हुई है तो मैं भी आपसे कुछ सवाल ऐसा नहीं पूछना चाहता जिसका जवाब ऐसा हो। अगर से तलखी तो पैदा होती है, तलखी तो माशरे में मौजूद है, हमारी सियासत में मौजूद है, हमारा बहरान इसी तलखी का पैदा किया हुआ है। आप क्या कहते हैं कि क्या कोई कुछ पॉजिटिव बात हो सकती है? जी, पॉजिटिव बात मिर्जा बिल्कुल हो सकती है। जो कल का जलसा है और उसमें जो गुफ्तगू होगी वो जो डायरेक्शन को मुतय्यन करेगी। ठीक है, क्योंकि मामला इस नहज पे पहुंचे हुए हैं, जिस तरह मुकदमात हो रहे हैं, बन गए हैं, इलेक्शन कमीशन के वर्डिक्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस जाएगा। ये सारे बड़े बड़े जाइगेंटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको बगैर गुफ्तगू के, अंडरस्टैंडिंग के ओवरकम नहीं किया जा सकता। अगर यही होगा कि वो, आप चूंकि शायराना मिजाज भी रखते हैं, वो किसी ने कहा था ना कि मैंने हीरे की तरह उसको तराशा कितना, अपनी फितरत में वो पत्थर था, पत्थर ही रहा। अगर 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 जो है अपने आप को रिपेयर नहीं किया जाएगा और वही चाल रहेगी तो फिर इन खतरनाक हालात को महमीज मिलेगी। अगर कल भी ये वही जो गुफ्तगू, जो डिक्शन की जो मैं आपको अर्ज करता रहता हूँ, वही इस्तेमाल हुआ तो फिर इसके चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है सदर पाकिस्तान पे। अगर उन्होंने इनिशिएटिव किया है तो बैठें, गुफ्तगू करें, या कोई और ले ले इनिशिएटिव, कोई ले ले इनिशिएटिव। नहीं जी, अब उनका स्टेचर ऐसा है ना जी, चूंकि वो प्रेसिडेंट है। ठीक बात, वो अगर गुफ्तगू करें और उसको गुफ्तगू के असरात, वरना ये हो कि आज वो सुलह की बात कर रहे हैं, कल फिर आग फूकी जाए तो आप देखें कि उसके फिर असरात क्या होंगे, जैसे हालात ठीक बात है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जी, जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप क्या कहते हैं? सारे लोग मुफाहमत की बात कर रहे हैं और राना मकबूल साहब ने कहा कि कल की तकरीर से पता चलेगा कि मजाज क्या मुतय्यन होता है। क्या कहते हैं आप? लेकिन बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ना, इवन आरफ अलवी साहब की या किसी और के करने वाली बात नहीं है। ये तो सादा सी बात है कि इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, वो एक स्टेटमेंट, एक लफ्ज, एक फिक्रे की एक स्टेटमेंट के लिए हमने अपने बंदों को कह दिया, आप भी अपने लोगों को कह दें कि कोई बंदा लूज टॉक ना करे एक दूसरे के बारे में। ठीक कह रहे हैं। इतनी से बात सारी खत्म हो जाती, इतने से। तीसरा बंदा इसमें जरदारी साहब को शामिल कर लें कि 3 बंदे कह दें, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट जो है, और जो जब आपका लीडर कह देगा तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी तर्जुमान इतनी जरूरत कर सकता है कि वो कोई लूज टॉक करे। जब तय हो गया तो नहीं होगी। दूसरी बात आती है फिर मुफाहमत की बाकी बातें हैं, वो है कि आपने विन विन पोजीशन बनानी है, और विन विन पोजीशन में भी सुलह जो है वो है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स होनी है, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए होनी है। आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मतलब हम कुछ लो कुछ दो नहीं होता, बेसिकली कानून के अंदर रह के कुछ लो कुछ दो हो सकता है, ठीक है। अब मतलब मैं समझता हूँ कि अगला काम फिर वो करने वाला है, उस पर डेफिनेटली मुज़ाकरात होंगे, उस पर टेकिंग होगा। लेकिन ये जो है ना जी, जुबान ठीक करना, ये तो अगर आप अपने लोगों को शाबाश ना दें, आप
کسی پہ چھوڑ نہ اللہ دیں، شیری نہ کریں. ہاں حالا شیری نہ کریں، تو یہ جو 1 منٹ کا یہ فکرے کی ٹوٹل ایک فکرے کی مار ہے، یہ صرف ایک فکر. ٹھیک بات ہے. بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ اس ساری گفتگو کو سن رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سلمان عابد صاحب اور آپ دونوں ظاہر ہے کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، رانا مقبول صاحب بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، جمشید چیمہ صاحب بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، ifs اینڈ بٹس لگا رہے ہیں، ظاہر وہ تو لگانے چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میڈیشن ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے اس آج کل کے انوائرمنٹ میں، تو وہ پاکستان کے لیے ہمارے، جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا تھا، وی آل وانٹ ڈیموکریسی ٹو موو فارورڈ. اس سال الیکشن ہو، اگلے سال الیکشن ہو، یہ سب آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، بجائے یہ کہ ہر فیصلہ جو ہے یہ ایکسکیوز می، ہر فیصلہ جو ہے وہ جناب اب ہم کوئی لارڈ ہائی کورٹ پہ جا رہے ہیں، سپریم کورٹ پہ جا رہے ہیں، تو یہ ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہوا ہوا ہے. بڑا اچھا جملہ بولا اپنا پریزیڈنٹ صاحب نے، جو کہ میں بھی بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں پچھلے اپنے کئی پروگرام میں، رائز ابو پرسنل ایگو. میرا خیال ہے خان صاحب نے یہ شہباز گل نے جو اس طرح کی گفتگو کی ہے، جو اس میں جرت پیدا ہوئی ہے کہ میں ایسی بات کروں، آئی ایم سوری ٹو سے جمشید چیمہ صاحب بے شک ناراض ہوں، لیکن عمران خان کی جلسوں میں جو 20-25 جلسے میں گفتگو ود ریسپیکٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ جہاں وہ کر رہے تھے، پوائنٹڈ ان کے بہت زیادہ جارحانہ تھی. اس کی وجہ سے ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کے نیچے لوگ جو ہیں، لیکن ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کی جس طرح یہ اب کراس کی گئی ہے. نہیں اس طرح نہیں ہوئی ہے، لیکن کئی ایسے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بھی غلط تھا، جو میں اس وقت بھی کہتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر ڈویژن کریٹڈ ہے آن پارٹی لائنز، میڈیا گروپس آپس میں کنفرنٹیشن رول میں آ گئے ہیں، جرنلسٹ بھی، اینکرز بھی، سارے لوگ. اور سوشل میڈیا کی جو ٹیمیں ہیں، چاہے اپنا پی ایم ایل این کی ہیں، چاہے پی ٹی آئی کی ہیں، بھائی جو زیادہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی ٹیمیں یہ جنگ کروا رہی ہے، حالات خراب کر رہی ہے آن دا سوشل میڈیا. الیکٹرانک میڈیا تو چلے پھر بھی بہتر ہے، وہ ٹاک شو میں جو بات چیت ہوتی ہے. سو دیکھو، پارٹی لیڈرشپ ول ہیو ٹو پلے اے رول. اگر وہ حالات کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، وہ سچویشن کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، پارٹی لیڈرز کر سکتے ہیں. جی جمشید چیمہ صاحب جی یہ کہتے ہیں کہ ایک بالکل فکرہ کہنا ہے، اپنے بندوں کو منع کرنا ہے کہ تمیز کے ساتھ بات کرو، بات طے ہو جائے گی. رانا مقبول صاحب یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے بندوں کو انسٹرکشن نہیں دیتے بات نہیں بنتی. سلمان عابد صاحب کی یہی رائے لگتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بحث کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں مفاہمت کی، یعنی اس وقت جب کہ کنفرنٹیشن نظر آتی ہے، ایک طرح کی لگتا ہے کہ جارحیت اختیار کی ہوئی ہے تمام جماعتوں نے، ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آج ذکر کر دیا ہے ہمارے صدر عارف الفی صاحب نے. کیا سلمان عابد صاحب آپ کو کوئی رے آف ہوپ ہے؟ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، مختصر میں جواب آپ سمپل سی بات ہے جو جمشید اقبال چیمہ صاحب نے ایک امید کی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی کہ جو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہے نا جی، یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ اپنی اپنی جماعتوں کے اوپر لاگو کر دے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، کہ کوئی کسی کے خلاف پرسنل اٹیکس اور اس طرح کی گفتگو نہ کرے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا میڈیا کا ماحول بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا بدل جائے گا. ایک بات تو یہ ہے، یہ ایک بڑی اچھی ابتدا ہو سکتی ہے اگر چاروں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر اتفاق کر لیں. دوسری بات دیکھیے، پالیٹکس اور ڈیموکریسی جو ہے نا میر صاحب، وہ وے فارورڈ کی طرف جاتی ہے، راستہ نکالتی ہے، دروازوں کو بند نہیں کرتی، دروازوں کو کھولتی ہے. اور آپ کو ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا ہے اور ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو بھی قبول کرنا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا کسی کو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بیٹھنا پڑے گا اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو ایک لچک کا رویہ پیدا کرنا پڑے گا، پی ایم ایل این کو، جے یو آئی کو، پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو، کہ بھئی ہم بیٹھیں گے ضرور، ایشوز کے اوپر گفتگو کریں گے، ایشوز کے اندر سے ریزولوشن نکالیں گے، آگے ہم جائیں گے. اسی سے راستہ نکلے گا، اسی سے نکلے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس لڑائی کا، اس داخلی لڑائی کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ریجنل ایشوز کو بھول گئے، ہم اپنے انٹرنیشنل ایشوز کو بھول گئے، گلوبل ایشوز کو بھول گئے. وہاں سے جو پریشر پھر ہم پہ جو بڑھ رہا ہے نا جی، ٹیررزم کے کانٹیکس میں، انٹرنیشنل پریشر کے کانٹیکس میں، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رانا مقبول صاحب آپ کیا کہیں گے؟ لاسٹ ورڈز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھو جی، جو سلمان عابد صاحب نے باتیں کی ہیں بڑی دانائی کی باتیں کی ہیں. چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ انسٹرکشن ہونی چاہیے، تو آج چیمہ صاحب بڑی گڈ ول اپنے لیڈر کے ساتھ محبت بھی بڑی کرتے ہیں جیسے یہ کہہ رہے تھے، تو جائیں ان سے ملیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ کچھ دوستوں نے یہ بات کی ہے، آپ بھی وہ کمیونیکیٹ اس کو کریں. زیر غور لائیں.
زیر غور کو ہمارا تو جلسہ کوئی نہیں نا ہے، ہاں اچھا، اور نہ کوئی ایسی، ہاں جی ہمارا تو جلسہ تو کوئی نہیں نا، یہ جو سنگ ساری اور یہ ہوتی ہے، جو پتھر میں نے کہا ہے، پتھر کی بات کی ہے، وہ تو ان کے جلسے میں ہوتی ہے، اور جو گالی گلوچ ہوتا ہے اس کو روک دیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات نکلیں گے۔ جی جمشید چیمہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کورٹ میں بال آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو سمجھائیں کہ کل کے جلسے میں وہ رویہ مفاہمت کا اختیار کریں۔ نہیں دیکھیں فرینکلی میں کہتا ہوں یہ ٹیکنیکل گیم میں کرتے ہیں، فرینکلی مجھے بھی پھر افسوس ہوا۔ دیکھیں آج کل جلسے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو ٹویٹ ہوتا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کیا کریں آپ۔ آج کل تو ایک ٹویٹ ہوتا ہے، آپ کی فیس بک پہ لگتا ہے، آپ یو کین سے کہ واٹس ایپ پہ آپ کے جاتا ہے، ایک پیغام جاتا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کیا ہے۔ پھر ایک دن میں 10-11 کانفرنس ہوتی ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ بیسیکلی جلسے کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیسک بات ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں، بیسیکلی پھر آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، آپ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو سر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں جلسہ نہیں کرتے ہم۔ اچھا یہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، مریم اورنگزیب بھی ٹھیک کر رہی ہے، طلال چودھری بھی ٹھیک کر رہا ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں وہ جلسے کے ریفرنس سے بات کر رہے تھے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ لاسٹ ورڈز کیا ہے؟ سر اگر آپ کو یاد ہو سانہ اے پی ایس کے بعد تمام پارٹیز، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، سب بیٹھے تھے، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان کنسنسس کے ساتھ بنایا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی افراتفری ہے، یہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز شوڈ شو پولیٹیکل میچورٹی اینڈ ریسپانسبلٹی، گیٹ ٹوگیدر، اور میں یہ کہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکنامک ریوائول، چارٹر آف پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن یہ کرے ان لارجر نیشنل انٹرسٹ، کیونکہ لوگ بھی اب پریشان ہیں، لوگ بھی تنگ آ گئے کہ یہ روز کا معاملہ جو ہے نا یہ اب اٹ از گون آن ٹو آور نرو، بات ہے، تو ٹھیک ان کو بات کرنا ہے۔ پڑے گا۔ ناظرین کرام آپ نے دیکھا مختلف آرا رکھنے والے لوگ گفتگو کر رہے تھے، ایک پارٹی کا، دوسری پارٹی کا، ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، دوسرا ایک عسکری حلقوں سے رکھنے والا لیکن ایک اپنا نقطہ نظر رکھنے والا۔ سب کی رائے یہی بنتی ہے کہ مفاہمت کے علاوہ پاکستان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، مخاصمت رستہ نہیں ہے، جارحیت رستہ نہیں ہے، ٹکراؤ رستہ نہیں ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں آپس میں بیٹھ کر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے گی، اور یہی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی تو جمہوریت آگے بڑھے گی۔ جمہوریت آگے بڑھے گی تو ملک کے مسائل حل ہوں گے، اقتصادی مسائل بھی حل ہوں گے۔ ہمیں ان مسائل پر ایگریمنٹ کرنا چاہیے، معیشت پر کرنا چاہیے، جمہوریت پر کرنا چاہیے، ملک کی سلامتی پر کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی ہماری سلامتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔